سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ حج کی سنتیں۔ نمبر 1، وہ آفاقی جو حج افراد یا حج قران کرے اس کو طواف قدوم کرنا۔ آفاقی کون ہے؟ ہم لوگ ہیں جو دور رہتے ہیں، میقات سے بھی جو باہر رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آفاقی۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے احرام کے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، طواف قدوم میں رمل کرنا۔ یہ جو اس طرح سے طواف، جب وہ ہم جاتے ہیں وہاں تو ذرا اکڑ اکڑ کر پہلوانوں کی طرح طواف میں 3 چکروں میں چلنا پڑتا ہے، جس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے دور سے آنے والے کے لیے طواف قدوم میں رمل کرنا، جبکہ اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کا بھی ارادہ ہو۔ اگر اس میں نہ کیا ہو تو پھر طواف زیارت یا طواف وداع میں رمل کر لے اور اس کے بعد صحیح کرے۔ نمبر 3، امام کا 3 مقامات پر خطبہ پڑھنا۔ 7ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں، 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں، 11ویں ذی الحجہ کو مینا میں۔ یہ خطبہ امام کے ذمہ ہے، وہاں جو بھی امام ہوتا ہے وہ یہ خطبہ دیتا ہے۔ نمبر 4، 9ویں ذی الحجہ کی رات کو مینا میں رہنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 5، طلوع آفتاب کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کو جانا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 6، مزدلفہ میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے رات کو ٹھہرنا۔ نمبر 7، عرفات میں غسل کرنا سنت ہے۔ اگر غسل کے لیے پانی دستیاب نہ ہو یا وقت نہ ہو یا رش ہو تو پھر نہ کرے تو بھی حج ہو جائے گا۔ نمبر 8، ایام مینا میں رات کو مینا میں رہنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 9، مینا سے واپسی میں وادی محسب میں ٹھہرنا، اگرچہ ایک ہی لحظہ ہو۔ آج کل ان وادیوں کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے بہت زیادہ ٹینٹ لگا دیے، ہر طرف خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہے میں نے کتاب میں پڑھا تھا وادی محسب کہاں ہے، تو وادی محسب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں اور ہی پہنچ جائے گا وہ۔ اس لیے ضروری نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ نمبر مسئلہ، سنت کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصدن ترک کرنا برا ہے اور کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ چھوڑنا نہیں چاہیے، جتنی سنتوں پر عمل کر سکے کر لے، اور قصدن ترک کرنا برا ہے، کرنے سے ثواب ملتا ہے اور ان کے ترک کرنے سے کوئی جزا لازم نہیں آتی۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔